بچوں کی تربیت کے عنوان سے بات چیت ہو رہی تھی۔ جب بچے نوجوان ہو جاتے ہیں تو یہ زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں، اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ جس طرح ان کو کھانا پینا سونا اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس طرح ان کو اپنی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ شریعت و سنت نے اس کا بہترین حل یہ بتایا کہ جب بھی بچی کے جوڑ کا خامد مل جائے فوراً اس کی شادی کر دی جائے۔ ہمارے مشائخ اس بارے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جیسے ہی انہیں پتہ چلتا کہ بچی گھر میں جوان ہو گئی تو ایک سے دوسرا مہینہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے تھے، اس کی رخصتی کر کے فریضہ ادا کر دیتے تھے۔ اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے جوان ہونے کے بعد بیٹی کی اگر شادی نہ ہوئی تو وہ جو گناہ کا کام بھی کرے گی وہ ماں باپ کے نام اعمال میں بھی جائے گا۔ اور آج تو حالت ایسی ہے کہ جہیز کی تیاریوں میں اور ادھر ادھر کی تیاریوں میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ ایک بیٹی کی شادی کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے نیچے کی 3 بیٹیاں بھی جوان ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب ایسی صورت میں کہ جب بچی جوان ہو گئی اور اس کو 10-15 سال پھر ماں باپ کے گھر میں رہنا پڑا تو اس دوران تو پھر وہی گناہ سے بچے گی جو یا تو غبیہ ہوگی یا پھر اللہ کی ولیہ ہوگی۔ غبیہ کہتے ہیں کہ جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو، پاگل سی ہو، اور ولیہ کہتے ہیں کہ پھر جس کے سینے کو اللہ نے ولایت کے نور سے روشن کر دیا ہو۔ ان دونوں کے درمیان میں جو کوئی ہے اس کا گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ شیطان گناہ کی طرف لاتا ہے، اپنا نفس انسان کا گناہ کی طرف کھینچتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسان کی شکل میں شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کلاس فیلوز ہوں، اپنے قریب کے رشتہ دار ہوں یا اجنبی غیر محرم ہوں، وہ بھی گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پھر ریڈیو ٹی وی گانا موسیقی ویڈیو اور انٹرنیٹ کے اوپر چیٹنگ اس نے جلتی پہ تیل کا کام کر دیا۔ ایسی صورتحال میں جب اس نوجوان بچی کو ہر طرف گناہوں کی کشش کھینچتی ہے تو پھر اس کی سوچوں میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حیا ایک قدرتی اور فطری چیز ہے جو اللہ نے عورت میں رکھی ہے۔ اس کے لیے حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر ایک جنگ کرنی پڑتی ہے۔ اب خوش نصیب بچیاں اس جنگ کو سمجھتی ہیں کہ ہم جہاد کر رہی ہیں۔ مرد دشمن کے سامنے میدان جنگ میں جا کر جہاد کرتے ہیں اور بچیاں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کو ادھر ادھر سے گناہ کی دعوتیں ملتی ہیں، مگر وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنے ناموس کی حفاظت کر لی، اللہ کی نظر میں ہم فتح یاب ہوں گی۔ جس طرح مجاہد اگر جنگ میں فتح پائے تو غازی بنتا ہے، اسی طرح اگر بچی اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کر گئی تو وہ اللہ کی نظر میں غازیہ ہوگی۔ تو مردوں کا جہاد میدان جنگ میں، عورت کا جہاد 24 گھنٹے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ۔ مرد کا جہاد کھلا ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے۔ نوجوان بچی کا جہاد چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، کسی کو اپنے دل کے راز کھول بھی نہیں سکتی کہ کہاں کہاں سے شیطان اس پہ حملے کرتا ہے، نفس کہاں کہاں اس کو جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس وہ اپنے رب کو
کے سامنے فریاد کر سکتی ہے اور اپنے آپ کے ساتھ یہ جہاد کر سکتی ہے تاکہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے. یہ بات ذہن میں رکھنا، عورت کی ہر غلطی معاف ہو جایا کرتی ہے لیکن کردار کی غلطی کبھی معاف نہیں ہوا کرتی. اس لیے عورت کی تربیت میں اگر کوئی اور کمی رہ گئی کہ زبان دراز ہے، غصے کی تیز ہے، ضدی ہے، کام چور ہے، غافلہ ہے، سست ہے، اس قسم کی تمام اس کی کمزوریاں برداشت آسانی سے کر لی جاتی ہیں، لیکن اس کے کردار کی کمزوریاں برداشت کرنے پہ کوئی تیار نہیں ہوتا.